السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ضروری معلومات، پارٹ نمبر 4۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفاتوں کے جاننے کے بہت سارے فوائد ہیں اور اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ اس کو ہم گنتی میں شمار نہیں کر سکتے، اور یہ آپ کو، ہم کو، دنیا کے تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ انسان اگر کسی اہم چیز کے بارے میں جانکاری حاصل کرتا ہے، سیکھتا ہے، تو اس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ مثلا کوئی کورس کر رہا ہے کمپیوٹر کا، کوئی کورس کر رہا ہے مثلا ڈاکٹری کا، کوئی کورس کر رہا ہے کسی اور چیز کا، تو کتنا انسان خوش ہوتا ہے اور کتنے اس کو فائدے ملتے ہیں، تو دنیاوی معاملہ ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان سیکھے رب کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، خالق و مالک کے ناموں اور صفات کو جانیں گے، تو اس کو کتنا فائدہ ملے گا اور اس کی کتنی فضیلت ہوگی، اس کو تو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو لیکن کچھ ہم دو چار ہم سامنے انشاءاللہ ذکر کریں گے آج کے درس میں، تاکہ ہمارے اندر ایک شوق پیدا ہو، ایک جذبہ ہو، ایک رغبت ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کو جانیں، اور اس کی کیا فضیلت، اس کی کیا فائدے ہیں، یہ ہمارے دل اور دماغ میں رہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفاتوں پر ایمان لانا واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کے کسی نام کا انکار کر دے یا کسی صفت کا انکار کر دے تو وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ اللہ کے تمام ناموں اور تمام صفاتوں کو ماننا اور اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ نمبر 2، جو بھی انسان اللہ کے ناموں اور صفات کو یاد کرے گا، اس کے معنی مطلب کو سمجھے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا، تو ایسا آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے 99 نام یعنی 99 ناموں کو یاد کر لے تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح اللہ کے ناموں اور صفاتوں کو یاد کرنے اور سیکھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں داخل ہوتی ہے۔ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہو، ہم اللہ کو خوب محبت کریں، ہمارے دل میں محبت خوب زیادہ ہو، تو اس کے لیے ایک اہم راستہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے بہت سارے ناموں اور صفات کو جانیں، اس کو ہم سیکھیں کہ اللہ کے نام کیا کیا ہے، اللہ کی صفات کیا کیا ہے، اور اس کا کیا مطلب ہے، ناموں کا کیا میننگ ہے۔ یہ اگر ہم سیکھیں گے تو اس سے ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی، ہم اللہ سے اور قریب ہوں گے۔ اسی طرح ایمان کے 6 ارکان ہیں، اب سب کو پتہ ہے ایمان کے ٹوٹل 6 ارکان ہیں، تو اس میں سے ایک رکن کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا۔ تو اللہ پر ایمان لانے میں یہ چیز بھی داخل اور شامل ہے کہ اللہ کے ناموں اور صفاتوں پر بھی ایمان لایا جائے۔ تو گویا اللہ کے نام اور صفات کا تعلق ایمان کے ارکان میں سے، بلکہ سب سے بڑا رکن یہی ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے ناموں پر ایمان لانا، اللہ کی صفات پر ایمان لانا۔ اللہ اکبر۔ وہ ہمارا ایمان اسی پر ٹکا ہوا ہے۔ اس سے بڑی فضیلت اور اس سے بڑی اہمیت کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے ایمان کا دار و مدار، یعنی ہمارا جو ایمان ڈیپینڈ کر رہا ہے وہ اللہ کے نام پر، اللہ کی ذات پر۔ یہ سب سے پہلا رکن ہے کہ اللہ پر ایمان لائے، اللہ کی صفات کو، اللہ کے ناموں کو مانا جائے، اس پر بھی ایمان لایا جائے۔ اسی طرح ہم اللہ کے نام اور صفات کو جانتے تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ کے بارے میں جانکاری حاصل ہوتی ہے، اور اللہ کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا، انفارمیشن لینا، یہ خود اپنے آپ میں عبادت ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے نام اور صفات کو ہم سیکھیں گے تو یہ عبادت ہے، یہ اجر و ثواب کا کام ہے، یہ عظیم عبادت میں سے ایک عبادت ہے کہ ہم اللہ کے نام اور صفات کو سیکھیں اور جانیں۔ یہ اپنے آپ میں عبادت ہے، اور اللہ کے ناموں اور صفات کو جاننے پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نام اور صفات جاننے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرتا ہے، عبادت کرنے میں دل لگتا ہے، عبادت کرنے میں من لگتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے، کثرت سے انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگتا ہے، کیونکہ جیسے جیسے اللہ کے ناموں کے بارے میں پتہ چلے گا، جیسے جیسے اللہ کی صفات کے بارے میں انسان کو پتہ چلتا ہے، تو عبادت کرنے کا شوق ہوتا ہے، اللہ سے قریب ہونے کا شوق ہونے لگتا ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ عبادت کثرت سے کریں اور شوق سے کریں،
دلچسپی ہو اللہ کی بات کرنے میں، آپ کو مزہ آئے، چاشنی، ایمان کی مٹھاس حاصل ہو، تو اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفاتوں کو سیکھیے۔ اسی طرح انسان ظلم سے بچتا ہے۔ اللہ کے نام اور صفات جاننے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان ظلم کرنے سے بچے گا۔ کیسے؟ کیونکہ اللہ کے نام میں سے یہ بھی ہے کہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ اللہ کا عذاب بھی بہت سخت ہے، اللہ بہت غصے والا بھی ہے، اللہ سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ تو جب یہ بات ذہن میں رہے گی تو ہم ظلم کرنے سے بچیں گے۔ بیوی ظلم نہیں کرے گی شوہر پر، شوہر ظلم نہیں کرے گا بیوی پر، ماں باپ ظلم نہیں کریں گے بیٹوں پر یا بیٹیوں پر، اولاد ظلم نہیں کریں گے ماں باپ پر، پڑوسی پر انسان ظلم نہیں کرے گا، رشتہ داروں پر انسان ظلم نہیں کرے گا، اپنے پارٹنر پر انسان ظلم نہیں کرے گا، ساتھ میں بزنس کرنے والے لوگوں پر انسان ظلم نہیں کرے گا۔ کیونکہ اگر آپ ظلم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ تو بہت سارے نام اور صفات ایسے جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کا غصہ بہت سخت ہے اور اللہ سخت پکڑ کرنے والا ہے، اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ نام اور صفات قرآن میں کئی جگہ استعمال ہوئے ہیں۔ تو انسان ظلم کرنے سے بچے گا جو اللہ کے نام اور صفات کو یاد کرے گا۔ اسی طرح ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان گناہوں سے بچے گا، گناہوں سے بچے گا۔ اللہ کے نام میں سے کیا ہے سمیع، یعنی اللہ سننے والا ہے۔ اللہ کے نام میں سے ایک ہے بصیر، صاد سے بصیر، یعنی اللہ دیکھنے والا ہے۔ تو جب یہ ہمارے ذہن میں کہ اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، تو انسان گناہ سے بچے گا۔ کہ ہم کوئی بھی گناہ کریں گے اگرچہ اکیلے میں کریں، اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی سنے نہ سنے، کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے، لیکن اللہ کو پتہ چل جاتا ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپتی نہیں۔ تو جب یہ نام ہم اللہ کے یاد کریں گے، صفات کا پتہ چلے گا، تو ہم گناہوں سے بچیں گے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اسی طرح آپ قرآن کی تلاوت کرتے ذرا غور کیجیے، اکثر آیتوں کے اینڈنگ میں، اخیر میں کوئی نہ کوئی اللہ کا نام آتا ہے یا کوئی صفت اللہ کی ذکر کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بھی اہمیت ہوئی اور فضیلت ہوئی اور فائدے ہوئے۔ تو اس سے اللہ کے نام اور صفات کی فضیلت سمجھ میں آ رہی ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے کتنا ثواب ہے، کتنی اہم بات ہے۔ تو قرآن کی اکثر آیتوں میں آپ غور کریں کہ اخیر میں اللہ کا کوئی نام آتا ہے۔ عام طور پر ہر آیت کی اخیر میں، بیچ میں بھی آتا ہے، کبھی شروع میں بھی آتا ہے، لیکن عام طور پر اخیر میں ضرور کوئی نہ کوئی اللہ کا نام آ جاتا ہے یا کوئی صفت اللہ کی آتی ہے۔ اس سے بھی فضیلت سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ کے نام اور صفات کے سیکھنے کی کتنی فضیلت ہے کہ قرآن کی اکثر آیتوں کے اخیر میں اللہ کا کوئی نام اور صفت ہوتی ہے۔ کوئی احکام، کوئی مسئلہ بھی اللہ بیان کرتا ہے تو آخر میں کوئی نام اور صفت ذکر کر دی جاتی ہے، تاکہ انسان اس مسئلے کو ہلکے میں نہ لے، ان باتوں کو ہلکے میں نہیں لے، انسان اس پر غور کرے، فکر کرے اور عمل کرنے میں انسان کوتاہی نہ کرے۔ تو اگر ہم غور سے اگر تلاوت کرتے ہیں تو اس سے بھی ہماری زندگی میں بہت اچھا اثر پڑتا ہے، انسان کی زندگی اچھی بن جاتی ہے۔ اسی طرح ایک فائدہ یہ بھی ہے اللہ کے نام و صفات کو سیکھنے کا کہ ہم دعا کرتے ہوئے اللہ کے نام اور صفات کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ کے ہم ناموں کے ذریعے دعا کریں، اللہ کی صفات کے ذریعے ہم دعا کریں، یعنی اللہ کے ناموں اور صفات کے واسطے سے ہم دعا کریں، وسیلے سے دعا کریں، تو یہ وسیلہ جائز ہے۔ اللہ کے نام اور صفات کا وسیلہ لگا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا یہ جائز ہے۔ بلکہ یہ بات قرآن میں سکھائی گئی ہے۔ کئی دعاؤں، جو پیغمبروں کی جو دعائیں ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں، غور کریں تو اللہ کی ناموں کا ذکر ہے، اللہ کی صفات کے ذریعے دعا کی گئی ہے۔ اب یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ جو لوگ وسیلہ لگاتے ہیں قبروں پر جا کے، جو لوگ وسیلہ لگاتے ہیں بزرگوں کے درگاہوں پر جا کر کے، استغفر اللہ، لوگ کتنے جاہل ہیں کہ جو وسیلہ جائز ہے انسان اس کو اپناتا نہیں ہے، اور جو جائز نہیں ہے انسان وہ وسیلہ اپناتا ہے۔ تو درگاہوں مزاروں کا وسیلہ اپنانے کا اسلام میں حکم نہیں ہے، بلکہ یہ ناجائز ہے، گناہ ہے۔ آپ کو وسیلہ لگانا ہے تو اللہ کے ناموں کا وسیلہ لگائیے اور اللہ کے صفات کے ذریعے وسیلہ مانگیے، وسیلہ طلب کرے، دعا کرے، تو یہ دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ دعا قبول ہونے کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں جب انسان اللہ کے ناموں اور صفات کے وسیلے سے دعا کرے۔ تو بتائیے کہ مسلمان کتنی جہالت میں ہے کہ جو جائز ہے وہ کام نہیں کر رہے اور جو حرام ہے وہ کام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انسان پریشان ہے، غم میں ہے، تکلیف میں ہے، درد میں ہے، انسان مایوسی تک چلا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، کیا ہوگا، اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے، غور نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کی صفت میں سے قدیر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے
تو آپ کو راتوں رات بلکہ سیکنڈوں میں اللہ مالدار کر دے، آپ کے گھروں میں سونا اور چاندی کی برسات کر دے، آپ کے گھر اناج سے، کپڑوں سے، پیسے سے بھر جائیں، یہ اللہ کی کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے، اس میں اللہ کی حکمت ہے، ہم صبر سے کام لیں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی کافر ہے، ستا رہا ہے، اب یہ مت سوچیے کہ یہ کافروں کو، یہ ظالموں کو اللہ تعالیٰ مار نہیں سکتا، ختم نہیں کر سکتا، ایک سیکنڈ بھی نہ لگے اللہ اس کو برباد کر دے، یہ کافروں کو، ظالموں کو اللہ زمین میں دھسا دے۔ تو کسی ملک میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ چاہے تو ایک سیکنڈ میں ان کافروں کو، ظالموں کو زمین میں دھسا سکتا ہے، لیکن اللہ نے اس کو مہلت دی ہے۔ اللہ کی حکمت، اللہ کا نظام ہے، سسٹم ہے، ہم مایوس نہ ہو، ہم پریشان نہیں ہو، کسی طرح کی بدگمانی کی شکار نہیں ہو کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے، اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا ہے، ایسا کبھی نہیں سوچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس چیز کو اللہ نے قرآن میں کئی جگہ ذکر کیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ انسان بیمار ہے، انسان سوچتا ہے اللہ کی مدد نہیں آ رہی، اللہ شفا نہیں دے رہا ہے، کیا بات ہے، انسان بدگمانی کا شکار ہے، پتہ نہیں اللہ کو معلوم ہے کہ نہیں، استغفر اللہ، یہ کفر ہے کہ ایک مسلمان یہ عقیدہ رکھ لے کہ اللہ کو پتہ نہیں معلوم ہے کہ نہیں کہ ہم بیمار ہے، استغفر اللہ۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا علم ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جتنی تکلیف آپ کو ہو رہی ہے، احساس ہے، اس سے کہیں زیادہ معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو کہ آپ کو تکلیف کتنی ہے، آپ کو ضرورت ہے کسی چیز کی، جتنا آپ کو معلوم ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ کو معلوم ہے کہ آپ کو کیا چاہیے، آپ کو شفا یابی چاہیے، آپ کو پیسہ چاہیے، آپ کو صحت چاہیے، آپ کو روٹی چاہیے، آپ کو کھانا چاہیے، جتنا آپ کو معلوم ہے اس سے کہیں زیادہ معلوم اللہ تعالیٰ کو ہے کہ کس بندہ کو، کس بندی کو کیا ضرورت ہے، اس کو کیا چاہیے۔ ہم سے زیادہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہمارے بارے میں، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بنایا، تو ہم تو اتنے مجبور ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو بھی نہیں بنایا، بلکہ ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے، تو بنانے والے کو زیادہ معلوم ہے کہ بندے کو کیا ضرورت ہے، تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، اللہ سے ہمیشہ حسن ظن رکھیں، اچھی امید رکھیں۔ انک انت العلیم الحکیم، اللہ تعالیٰ تو علم والا ہے اور حکمت والا ہے، اس میں حکمت ہے ہر چیز میں، کہ کسی کی مدد ابھی فی الحال نہیں آ رہی ہے تو اس میں حکمت ہے، صبر کریں۔ اور جنت تو مسلمانوں کے لیے ہی ہے، صرف مسلمانوں کے لیے جنت ہے، کافر اس میں نہیں جائے گا، اور جنت کے اندر آپ کو کوئی تکلیف نہیں، آپ کو سر درد تک نہیں ہوگا، جنت کے اندر کوئی صفائی نہیں کرنی پڑے گھر کی، کوئی کھانا نہیں بنانا پڑے گا، ایک گلاس پانی بھی آپ کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا آرام ہے جنت کے اندر۔ اتنی بڑی جنت چاہیے تو دنیا کے اندر صبر کرنا ہوگا اور ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پوری زندگی گزارنی پڑے گی۔ انہ هو التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، گناہ کسی سے کتنے بھی زیادہ ہو گئے ہوں، یہ صفت، یہ نام اللہ کے بارے میں پتہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تو توبہ بہت قبول کرتا ہے، تو کبھی بھی انسان خودکشی نہیں کرے گا، سوسائڈ نہیں کرے گا، کبھی انسان اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرتا ہے، بہت زیادہ اللہ رحم فرمانے والا ہے۔ ایک انسان اپنے اوپر جتنا رحم کرتا ہے، جتنا ترس کھاتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے۔ یعنی آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کو تکلیف نہ ہو، ایک سوئی بھی نہ چبھے، ایک مچھر بھی نہیں کاٹے، جو تکلیف ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرتا ہے، ہم پر رحم کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نام میں سے بھی ہے رحمان اور رحیم، اللہ خصوصی مدد فرماتا ہے اپنے بندوں پر، یہ اللہ کے نام اور صفات میں سے ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ ہم پر رحم نہیں کرتا، استغفر اللہ، یہ اللہ ہماری مدد نہیں کر رہا ہے، ہم سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ فضل والا ہے، اللہ تعالیٰ کرم والا ہے، اللہ عظیم ہے۔ تو مصیبت یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کا اللہ کے نام اور صفات کے بارے میں پتہ تک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ رحم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم جتنا اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک ماں اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ ان اولادوں سے، انسان کو اس اولادوں سے محبت کرتا ہے۔ ایک ماں باپ اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ بچوں سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی محبت ہے، یہ اللہ کا رحم ہے، یہ اللہ کا کرم اپنے بندوں پر۔ اللہ کے نام اور صفات کو اگر انسان جان لے تو انسانوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے گا، انسان روئے گا، گر گرائے گا، اللہ کی عبادت میں زندگی گزار دے گا، کبھی نافرمانی نہ کرے، اور ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں انسان لگا رہے گا۔ اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، اتنا رحمان ہے، اتنا کریم ہے، اتنا فضل والا ہے، اتنا انعام کرنے والا ہے، اتنی محبت کرنے والا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو توفیق دے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفاتوں کے بارے میں علم حاصل کریں، اللہ کے ناموں اور صفاتوں
کو سیکھیں، جانیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔